بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید چینل زہرا وائس۔ قصہ ایک مفلس فاقہ کش کا جس نے خدا کی راہ میں غریبوں کو کھانا کھلایا اور اللہ نے اس کے بدلے اسے دگنا بڑھا کے نفع دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی بہت مفلس رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک بیوی اور وہ ایک خود تھا۔ وہ دونوں ایک غار میں رہا کرتے تھے۔ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو وہ دونوں نماز کے واسطے باری باری اوڑھ لیا کرتے تھے اور دن رات اس غار میں پوشیدہ رہتے تھے۔ اسی طرح ان کے شب و روز گزر رہے تھے۔ دو وقت ان کے فاقے سے گزر جاتے تھے۔ کبھی اتفاق سے روٹی مل جاتی تھی۔ اسی پریشانی میں زندگی کے دن کٹ رہے تھے۔ حسن اتفاق سے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ مجبور ہو کر اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے کلیم اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ جس طرح سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، اب یہ فاقے کی زحمت گوارا نہیں ہوتی۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ مناسب ہوگا حضور کہ آپ ہمارا یہ پیغام رب العالمین کی درگاہ میں پیش کر دیں اور سفارش فرما دیں کہ اے راضی کے مطلق، تو سب کو پیٹ بھر کے رزق دیتا ہے اور تن ڈھانپنے کو کپڑا دیتا ہے، لیکن ہمارے لیے اس درجہ کمی کیوں ہے؟ نہ تو ہمارے تن پر کپڑا ہے، پھر اس پر یہ کہ ہمارے دو تین دن فاقے سے گزر جاتے ہیں لیکن کھانے کو پیٹ بھر کے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہماری قسمت میں پیٹ بھر کے کھانا اور تن کو کپڑا نہیں لکھا؟ اگر ہماری قسمت میں اتنا ہی کھانے کو لکھا ہے تو اس سے موت بہتر ہے، ورنہ جو کچھ ہماری قسمت میں کھانے کو خدا نے دیا ہے وہ کل ہی ہم کو مل جائے تاکہ شکم سیر ہو کر ایک ہی دن کھا لیں۔ اس روز روز کے بھوکے رہنے سے تو زندگی تلخ ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام سنا اور درگاہ رب العالمین میں جا کے عرض کی کہ اے پاک بے نیاز، آج تیرے ایک بندے نے کچھ ایسا کہا ہے کہ مجھ پر دو وقت کے فاقے گزر جاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ غیب سے ندا آئی کہ اے موسیٰ، ہم نے جو کچھ آئندہ پیش آنے والا ہے وہ سب لکھ دیا ہے، بس اسی طرح انتظام ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ کلام ندرت سن کر چند ساعت تأمل کیا اور پھر یوں گویا ہوئے کہ اے الہی العالمین، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بندے کو کیوں اس قدر کم رزق دیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اس بندے کی زندگی تو دنیا میں بہت ہے لیکن رزق کم ہے۔ پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، اس بندے کی خواہش ہے کہ جو کچھ میری قسمت میں رزق تمام عمر کا ہے وہ مجھ کو ایک ہی دفعہ مل جائے تاکہ شکم سیر ہو کر میں کھا لوں۔ بات کو بات میں دیکھ لیا جائے گا، جو کچھ قسمت میں لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ ارشاد ہوا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، لیکن ہم تمہاری سفارش سے منظور فرماتے ہیں۔ موسیٰ، ہمارے اس بندے سے کہہ دو کہ جا، ہم نے تیری خواہش پوری کی۔ حضرت موسیٰ یہ عنایت باری سن کر نہایت خوش و خرم ہوئے اور اپنے مکان کو واپس آئے اور اس مفلس بندے کو ارشاد باری تعالیٰ سے آگاہ کیا۔ پس وہ شخص جس وقت صبح اٹھا تو ایک جوان ہر قسم کا سامان اجناس وغیرہ غار پر چھکڑے بھرے لیے کھڑا تھا۔ اس کو آواز دی۔ جب وہ غار سے باہر آیا تو ہر نعمت جو کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی موجود پائی۔ اس وقت اس نے ان سب سامان کو چھکڑوں میں سے اتروا کر ایک جگہ ڈھیر لگا دیا اور واپس چلے گیا تو وہ شخص دوڑ کر حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور خوشخبری حضرت موسیٰ کو سنائی اور کہا کہ ایک شخص سب سامان خورد و نوش کو چھکڑوں میں لاد کر دے گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا وہ شخص کوئی انسان نہیں بلکہ موکل کھانے کا تھا جو فرشتہ رزق تقسیم کرتا ہے۔ بس اس بندے خدا نے واپس آ کر باورچیوں کو بلا کر تمام کا کھانا پکوا ڈالا اور خوب شکم سیر ہو کر کھایا، اپنی بیوی کو کھلایا اور جو کچھ باقی بچا اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پر تقسیم کر دیا اور صبح کا توکل کچھ نہ کیا۔ حضرت موسیٰ یہ واقعات عجیبہ دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوئے۔ صبح ہوئی تو وہی جوان اتنا ہی سامان لے کر پھر آ گیا۔ اس نے اس سامان کو پھر اتروایا اور اسی طرح پہلے خود پیٹ بھر کے کھایا، بیوی کو کھلایا اور خدا کے نام پہ تقسیم کر دیا۔ اسی طرح زندگی اب عیش و عشرت سے بسر ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے یہ ماجرا دیکھا تو درگاہ ایزدی میں التجا کی کہ اے باری تعالیٰ، تو نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ اس بندے کی قسمت میں رزق کم ہے اور زندگی زیادہ ہے، اور جو کچھ اپنی عنایت کاملہ سے تفویض فرمایا تھا وہ تو اس نے فقراء کو تقسیم کر دیا، پھر اب یہ روزانہ اس کے پاس کہاں سے پہنچتا ہے؟ ارشاد ہوا موسیٰ، تم ہمارے بھیدوں سے واقف نہیں ہو۔ بلا شک اس کی قسمت میں رزق کم تھا جو بوجہ سفارش تمہاری ایک ہی دفعہ میں سب دے دیا گیا تھا، لیکن اس نے ہم سے تجارت کرنا شروع کی۔ اے موسیٰ، غور کرنے کا مقام ہے، جو بندہ میرے ساتھ تجارت کرتا ہے کیا میں اس قدر نا انصاف ہوں کہ میں اس کو نفع نہ پہنچاؤں؟ وہ اس طرح وہ روزانہ اپنا سامان ہمارے نام پر مساکین اور فقراء کو کھلاتا تھا
اس لیے ہم نے اس کو اس تجارت کے نام پر دگنا نفع دیا۔ یہ پیارا قصہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کا نفع اسے بہت زیادہ بڑھا کے دیتا ہے۔ میرے معزز سامعین، آپ بھی یہ خیال رکھیں کہ آپ کے آس پاس کوئی غریب ہو تو اسے کھانا ضرور کھلائیں۔ یقین مانیں کہ آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔